بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ابھی مشکلات کا وہ دور نہیں آیا ہے کہ جس میں سخت دور جسے کہا جاتا ہے اور جس میں ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ اور دیگر جو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، یہ اس سے پہلے کا یا کہیں اس کے قریب کا دور ہے۔ سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان یہ دونوں قریب نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ ان کے مضمون کی شہادت اس حوالے سے سامنے ہے۔ وہاں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ سورہ لقمان میں، سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات ہے اور سورہ لقمان کے اندر بھی یہ بات ہے، لیکن اس میں جو مجموعی انداز بیان ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ عنکبوت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں جو مضمون اس کا ہے بنیادی طور پر وہ یہی کہ شرک کی لغویت اور نامعقولیت کو واضح کیا جائے اور توحید کی صداقت و معقولیت جو ہے وہ سمجھائی جائے، اور یہ دعوت دی جائے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کر رہے ہیں، اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صریح آثار اس دعوت کی سچائی پر شہادت دے رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ لقمان حکیم کا ذکر اس کے اندر ہے اور اسی بنیاد پر اس کا نام جو ہے سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ دوسرے رکوع میں سامنے آئیں گی ہمارے، یعنی اگلی نشست کے اندر۔ تو اس میں یہ بات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے اپنے تاریخ کے اندر بھی، بلکہ لقمان حکیم جسے تم ایک دانشور کی حیثیت سے جانتے ہو اور اس کی ضرب الامثال اور اس کے مقولے حکیمانہ مقولے جو ہے تمہارے درمیان معروف ہیں، تم اس کا ذکر کرتے ہو، تو دیکھو اس نے بھی کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس کی تعلیم بھی انہی احکامات پر، اسی دعوت پر مشتمل تھی کہ شرک سے اس نے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ شرک سے بچنا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو یہ بات بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آئے گی۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے، سورت کا آغاز ہوا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ کتاب حکیم کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی کتاب جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ اس حکمت کے عصمت پر بات ہم کریں گے، وہیں جہاں لقمان حکیم کا ذکر آئے گا وہاں پر یہ بات کا آغاز اس طرح کیا اللہ نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، تو اس کی تفصیل میں اسی مقام پر جائیں گے۔ یہاں پر صرف بات اتنی سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں جس حکمت کی تلاش میں انسان ہوتا ہے وہ حکمت یہاں سراسر، یعنی یہ کتاب جو ہے حکمت سے بھرپور ہے، حکمت ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہی اللہ نے کتاب حکیم رکھا ہے، اور ہم بھی اسی طرح قرآن حکیم کا لفظ ہمارے درمیان معروف ہے جو قرآن مجید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے، ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ رہنمائی کے لیے، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جو رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو، یعنی رہنمائی ہے۔ تو یہ ہدایت اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کام کے لیے بارے میں کوئی ہدایات دے رہا ہو، حالانکہ یہ بات اس پہلو سے لی جائے تو بھی درست ہوگی۔ اس لیے کائنات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کو تم کیسے استعمال کرو گے۔ یعنی کہیں جاتے ہیں آدمی کہتا بھائی گھر ان کا ہے، لہٰذا جو بات انہوں نے ہدایت کے طور پر لکھ رکھی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ جس جگہ جاتے ہیں جہاں پر آدمی جس کی رعیت ہوتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے، وہاں پر اسے اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ہدایات جو ہے واضح ہوتی ہیں اگر دے دی گئی ہوں۔
تو یہاں یہ کائنات اللہ رب العالمین کی ہے اور ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، خود انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لہٰذا ہر معاملے میں اسے ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو خالق کائنات نے اس کے سامنے رکھی ہیں اور وہ کتاب کے ذریعے سے دی گئی ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس پہلو سے دیکھیں اور یا پھر اپنی زندگی کو امن اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کے پہلو سے دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمائی دی ہے کہ جس پر عمل کر کے، جس رہنمائی کے اندر چلتے ہوئے ہم امن اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ہدایات بحیثیت مجموعی ان پر عمل درآمد کیا جائے تو یقیناً اجتماعی طور پر، اور جب آدمی انفرادی طور پر اس پر عمل کرتا ہے تو انفرادی طور پر یعنی بڑی حد تک کام اس کا جو ہے بنتا ہے، اسی اعتبار سے کہ وہ جو ہے پھر امن اور عافیت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ یہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھاتے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں، جنہیں بھلائی کی جستجو ہوتی ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبع کر دیا جائے تو اس سے رک جاتے ہیں، اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں۔ اور جو بدکار اور شرپسند لوگ ہیں وہ نہ تو اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے نہ اس رحمت میں سے حصہ پائیں گے۔ رحمت تو اسی کے حصے میں آئے گی جو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان محسنین کے حوالے سے چند باتیں بیان فرمائی کہ ان کی خصوصیات پہچاننے کے لیے بھی، اور جو اس راستے پر محسن بننا چاہتا ہے تو اسے بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو خصوصیت سے داخل کرنا ہوگا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی قرآن مجید کا تعارف ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پر یہ بات آئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ بات۔ تو یہاں ان آیات کا ترجمہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی یہ خصوصیات جو ہیں یہ بیان فرمائی، یعنی تین صفات یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور آخرت کا یقین رکھنا۔ یہ تین بنیادی چیزیں، یعنی اس سے اور بہت سارا، یعنی پورے نظام زندگی اس سے ترتیب پاتا ہے کہ اس نظام زندگی کی بنیادیں یا اس کی گویا کہ یہ بنیادی علامتیں یہ تین ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی یہ بات نہیں کہ صرف یہی تین کام کرنے، یعنی ویسے تو بات یہ کہ اگر یہ تین کام بھی کیے جائیں گے تو یہ کام اگر صحیح طریقے سے، جو ان کا تقاضا ہے، جو ان کا پیغام ہے، جو یہ کام سکھاتے اور بتاتے ہیں، جو ان کی تفصیلات ہیں، ان پہ اگر آدمی کام کرے گا تو ساری چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے ابھی یہ بات ہمارے سامنے سورہ عنکبوت میں آئی تھی جہاں اقیم الصلاۃ کی بات تھی، نماز قائم کرنا، اور نماز کے بارے میں یہ بات تھی کہ نماز جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے، یہ صلاۃ جو ہے فحش اور منکر سے بچاتی ہے۔ ظاہر فحش اور منکر سے بچاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں کیا باقی رہ جائے گا؟ تقویٰ باقی رہ جائے گا۔ فحش نکل گیا، منکر نکل گیا تو معروف سامنے رہ گیا، تقویٰ رہ گیا، یعنی اس پر عمل درآمد کرے گا۔ جب ایک چیز نکل گئی تو اس کی جگہ کیا چیز ہے؟ خیر، اس کی جگہ شر ختم ہو گیا، خیر باقی رہ گیا، یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ۔ تو وہاں پر یہ چیز موجود ہے۔ اسی میں جب اس پر بات تھی تو اس میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئی تھی جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے تھے کہ جو شخص نماز کی اطاعت نہیں کرتا، نماز کی اطاعت نہیں کرتا، وہ گویا نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس کا خلاصہ مفہوم یہی تھا۔ اور نماز کی اطاعت کیا ہے کہ انسان فحش اور منکر سے رک جائے، یعنی نماز یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ جب آدمی اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہونا چاہیے، لیکن جب عادت بن جائے، جانا آنا بس صرف اتنا ہی رہ جائے اور وہ احساس موجود نہ ہو کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے اور اس سے جو ہے مخاطب ہے، اللہ کے سامنے جو ہے عرض و معروض کر رہا ہے، یعنی سب چیزیں رہیں تو پھر بات ہے یہ۔ تو اسی لیے وہ بات ہے کہ آدمی جب یہ چیز اس کے ذہن میں راسخ ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے حضوری اور حضوری کا احساس، تو اس کی بڑی قدر و قیمت پھر ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کہتے ہیں نا کچھ شرم بھی آتی ہے، بھائی کل ان کا سامنا پھر کرنا ہے کہ اس معاملے میں تو غالب نے اس کو کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی یہ تو وہاں کی بات کی انہوں نے کہی کہ اللہ کے سامنے ان کے ذہن میں انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ یہ اعمال اور ان کو لے کر اللہ کے سامنے حاضری،
یعنی اس کو اس تناظر میں دیکھا۔ اب یہاں بھی یہ بات جو ہے، یہاں تو ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو ساری چیزیں موجود ہیں، بالکل اس اعتبار سے ہی ہے۔ تو آدمی جب جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کیا کر کے آیا ہے، یعنی اس دورانیے میں کیا کام کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ہم تو گناہ کر کے اور جا کے وہاں پر بخشوانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پر ٹھیک ہے 2 نمازوں کے درمیان گناہ کیے وہ جا کے معاف ہو جائیں گے، یقیناً معافی کی بات ہے، مگر کیسے کہ جو گناہ آدمی سے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ یہ بنیاد بنا کر کے اگلی نماز تک کریں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا گناہ پر بے باک ہو جائے تو یہ مزید گناہ ہے، یعنی اس بنیاد پہ بے باکی مزید گناہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات ہے کہ جو ان 3 چیزوں پر بھی عامل ہو جاتا ہے، کہ نماز پڑھے، نماز کے تقاضے پورے کرے، نماز جو کہتی ہے وہ اپنے سامنے رکھے، وہ تمام چیزیں، تو اس حوالے سے تو اسے اس راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے کہ جو باقی کام سامنے آتے ہیں۔ ایسی مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، جب مال کی محبت دل، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، انفاق کیا پیغام دیتا ہے، جب مال کی محبت جو ہے انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہے، پھر رضا الہی کی طلب اس کے اندر ابھر کر آتی ہے، یعنی مال کی محبت نکل جاتی ہے، پھر آخرت کی محبت یہ کس بنیاد پر نکلتی ہے؟ مال کی محبت ایسے نہیں نکل سکتی کہ مال کی محبت نکل گئی، اس کی جگہ بھی لینے والی کوئی چیز ہوگی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی خلا پیدا کرتے ہیں تو اسی طرح یہ ایک چیز نکالتے ہیں دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب آدمی مال کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی محبت، آخرت کی محبت یہ سامنے یہ آنی چاہیے، یہ نہیں ہوگی تو مال کی محبت دل سے نہیں نکل سکتی، وہ اپنی جگہ پر راسخ رہے گی، اپنی جگہ موجود رہے گی، اس لیے کہ جو اس کو اس کا متبادل ہے، یعنی جو اسے کہیے کہ خارج کرنے والی چیز ہے وہ داخل نہیں کریں گے تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ انفاق کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے اور اس کی آخرت کی محبت دل میں آئے گی، جنت کی، تو پھر انسان جو ہے مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، اولاد کی محبت ہے، مال سے بڑھ کر تو نہیں ہے، جب اولاد کا معاملہ سامنے آ جائے جیب کھول دیتا آدمی، یعنی بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے، کوئی ایسے معاملات آ جائیں اور پھر اس کی ضروریات آ جائیں، اس کی تعلیم آ جائے، اس کا نکاح آ جائے، فلاں آ جائے، یہ آ جائے، تو کیا کرتا ہے، مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کی محبت غالب آتی ہے، کرتا ہے اس کے اوپر خرچ۔ تو اسی طرح سے جب اللہ کی محبت ہے تو یہ دوسری بات ہے۔ اور آخرت تو ایک بڑی بنیادی بات ہے یہ جب آدمی آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو آخرت کا یقین صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت واقع ہونے والی ہے، بلکہ آخرت تو مجموعہ ہے اس سارے بات کا، اس عقیدے کا کہ ایک دن مر جانا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے یعنی مر کر پھر ختم نہیں ہو جائے گا، حشر کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے کیے ہوئے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دے گا اور پھر ایک نتیجہ نکلے گا جنت یا دوزخ کی صورت میں۔ تو یہ تو پورا ایک مجموعہ ہے، یعنی آخرت کا جو یقین ہے، تو جب آدمی کے سامنے یہ بات یاد رہتی ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس کا منفی یا مثبت نتیجہ میرے سامنے آنے والا ہے، یعنی مثبت کام کا مثبت نتیجہ ہے، منفی کام کا منفی نتیجہ ہے، برے کام کا برا نتیجہ، اچھے کام کا اچھا نتیجہ، تو پھر انسان جب یہ یقین رکھتا ہے تو برائیوں سے رکے گا۔ تو یہ محسنین کے حوالے سے یہ 3 باتیں کہی ہیں، تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ 3 کام جب آدمی کرنے لگتا ہے تو پھر باقی کام بھی کرنے لگتا ہے، شرط یہ ہے کہ شعور کے ساتھ کرے، ورنہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی بھائی نماز کی بات ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی برائیوں سے پاک نہیں ہو رہی ہے، انفاق کرنے کے باوجود اس سے فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کام کو نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اسی طرح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا یہی لوگ ہیں اولئک، یعنی یہ کام جو کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے کتاب ہدایت سے ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ہدایت جو قرآن دے رہا ہے اسی راہ راست پر ہے، اسی میں یہ بات پتہ چل رہی ہے، یہ کتاب ہی تو کہہ رہی ہے کہ اقامت صلاۃ کی بات کر رہی ہے، ایتاء زکوٰۃ کی بات کر رہی ہے، آخرت کا تصور پیدا کر رہی ہے۔ تو جو جس کا یقین یہ ہے، جس کا ایمان یہ ہے اور جس کا عمل اس پر ہے، تو اس کی طرف یعنی راہ راست پر، اس ہدایت پر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو اس ہدایت پر ہیں تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے ہمیں بتا دی گئی کہ یہ جو اولئک ھم المفلحون کی بات ہے کہ یہ فلاح کا جو تصور اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں تھا، عام طور پر کامیابی دنیا کے اعتبار سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس زمانے میں
مکے میں جو مسلمانوں کی صورتحال تھی اس وقت کفار مکہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، یعنی علانیہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اچھا خاصا زندگی بسر کر رہے تھے، سب کے ساتھ تھے، سب کچھ تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کیا آپ کو مقام حاصل تھا، کیا عزت تھی، یہ سارا کھگیڑ شروع کر دیا اور دیکھو ساری دنیا قوم مخالف ہو گئی ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے، قوم سے کٹ رہے ہیں، سب کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ تو بظاہر وہ اس بات کو ان کی ناکامی سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی یہ برباد نہیں کر رہے، یہ تو زندگی بنا رہے ہیں، یہ جس راستے پہ لگے یہ تو زندگی بنا رہے ہیں، زندگی برباد تم کر رہے ہو کہ جو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں اور فلاح سے محروم ہو جانے والے لوگ وہ ہیں جو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ بات جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، ویسے تو ایک خاص آدمی بھی اس سے مراد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے اس کو نام لیا ہے نضر بن حارث کا، کہ اس کے حوالے سے بات ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اور ویسے یہ اس کا اطلاق عام ہے، یعنی جہاں بھی یہ بات ہوگی وہاں پر یہ بات آئے گی، اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، یہ کہیں باہر سے نہیں آیا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے، انسان یہ کام بھی کرتا ہے کہ میں یہ اشتری کے خریدتا ہے کیا، لہو الحدیث۔ لہو الحدیث کا لفظ جو ہے وہ اس میں آیا ہے۔ لہو الحدیث کیا ہے، اسے وہ خریدتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یہ اس کا مقصد ہے، یعنی اس میں انہیں لگا لے، اس کے اندر انہیں جو ہے منہمک کر لے، اپنے مشغول کر دے، اور جو اصل چیز ہے اس سے جو ہے وہ دور کر دے۔ تو اس معاملے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ نضر بن حارث جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے ایک موقع پر مشرکین مکہ سے یہ بات کہی۔ محمد بن اسحاق نے جو ہے اس کی روایت کو نقل کیا، ابن شام میں نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی، آج 2 آدمی، کل 4 آدمی، 10 آدمی، یعنی آپ کے ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو مشرکین مکہ اس معاملے پریشان تھے۔ تو نضر بن حارث نے ایک روز قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا، یہ شخص تمہارے بچپن سے یہ شخص بچپن سے تمہارے درمیان رہا اور اب ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا ہے، یعنی اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا۔ سب جانتے ہیں ایک آدمی وہیں پلا بڑا ہوا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے آگے ہے لہٰذا کوئی بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دے۔ بھائی جب زندگی یہی گزاری ان کے درمیان تو جانتے ہیں کیسا انسان ہے۔ تو کہا کہ تمہارے درمیان یہ پلے بڑھے، آج تک وہ اپنے خلاف میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا، اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ آخر ان باتوں کو کون مانے گا، ان باتوں کو کون تسلیم کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کاہن کس قسم کی باتیں بناتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے واقف نہیں ہیں کہ وہ جانے کے شعر کیا ہوتا ہے اور جو بات بیان ہو رہی ہے کیا ہے؟ یہ جنون کی کیفیات بھی لوگوں کے، یعنی ہر چیز لوگ جانتے ہیں۔ ایسا یعنی کب تک آپ یہ جو ہے پروپیگنڈے کے زور پر جو ہے اس بات کو بنا سکیں گے؟ جب لوگ آپ سے ملیں گے، دیکھیں گے، پہچان لیں گے اتنا شریف آدمی، اتنا دانشمند آدمی، اس کے بارے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے چلے گی نہیں، ہاں اب میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے اپنے زوم میں ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر وہ تاجر تھا، تاجر جاتا تھا تجارت کے غرض سے، تو وہ عراق گیا جب، تو وہاں سے اس نے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کے قصے جو ہے وہاں سے اس نے لیے، یعنی جو اس نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے خریدتا ہے۔ خریدنے کا لفظ آتا ہے ترجیح دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی تجارت کیا ہے؟ ترجیح دیتا آدمی، ایک چیز چھوڑتا ہے دوسری چیز لے لیتا ہے، پیسے دیتا ہے مال لے لیتا ہے، مال دیتا ہے پیسے لے لیتا ہے، یعنی ترجیح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں لے کر آ رہا ہے
اس کے مقابلے میں لے کر آ رہا ہے، تو وہاں سے وہ لے کر آیا اور پھر اس نے داستان گوئی کی محفلیں جو ہیں برپا کرنی شروع کر دی کہ اب وہ بھی اب ایک مجلس جماتا اور وہاں قصے سناتا، اور کہانیوں میں اور اس میں قصوں میں لوگوں کی دلچسپی کتنی ہوتی ہے. یہ دلچسپی کا معاملہ تو یہاں تک ہے، آج بھی آپ دیکھیں تو واعظین اپنی گفتگو کو زیادہ پرلطف اور لوگوں کے لیے وہ کہیے کہ یعنی قبولیت حاصل کرنے کے چکر میں یعنی ان کو وہ مزہ لگاتے ہیں کہ انہیں قصے سناتے ہیں، حکایات جو ہے وہ گھڑتے ہیں اور گھڑ گھڑ کر انہیں سناتے ہیں اس مقصد کے لیے، اور لوگ انہی کو پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک انسان کی کمزوری ہے. تو اس حوالے سے لیکن قرآن کا مقابلہ وہ چیزیں کر نہیں سکتی ہیں، تو اس نے یہ کام شروع کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کام بھی کیا تھا کہ ایک گانے والی لونڈی جو ہے وہ بھی لایا تھا، اور جب اس سے پتہ چلتا کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہو رہا ہے تو پھر وہ اس لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا، کہتا جا اسے کھلا پلا اور اسے گانا سنا تاکہ یہ تیرے ساتھ جو ہے اس یعنی اس مشغولیت میں لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھول جائے. یعنی وہ شیطان کا چکر میں پھنسے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمان سے دور ہو جائے گا. تو یہ اس نے یہ کام بھی جو ہے شروع کر دیا تھا. تو یہ جو کچھ وہ کر رہا تھا تو اس نے کیا، لیکن معاملہ کیا ہوا، یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، یعنی اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اس نے چال چلی ہے یہ چال اب بھی چلی جاتی ہے. یعنی اب بھی اکابر قوم کے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو مجرم ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انہی دھندوں کے اندر پھنسا کے رکھا جائے، انہی دھندوں کے اندر جو ہے انہیں لگا دیا جائے، تو عوام کو کھیل تماشوں رقص و سرور یعنی کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر، فلاں فلاں ثقافت یہ سب کے نام پر جو ہے انہیں اس میں مشغول کر دیا جائے تاکہ زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور عالم مستی میں ان کو سرے سے یہ احساس ہی نہ ہو کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. دیکھیے آج کل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ پوری قوم کو جس طریقے سے موبائل کے اور اس کے نیٹ انٹرنیٹ کے اور ان سارے مشغلوں کے اور فحاشی اور بے حیائی اور منکرات اور سوشل میڈیا اور فلاں اور یہ چیزیں لگے ہوئے اس کے اندر، یعنی جو اس سے زیادہ اہم تر چیزیں ہیں ان سے وہ غافل ہیں. تو یہی بات ہے اصل میں، لہو الحدیث اسی کا نام ہے. لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو کا لفظ جو آتا ہے، حدیث تو بات کو کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں. اب لہو یعنی بیکار باتیں، ایسی باتیں. اب ان کا لہو کا مطلب کیا ہے؟ یہ جیسے الہاکم التکاثر، وہاں بھی لہو کا لفظ آیا، الہاکم انہیں کثرت حاصل کرنے کی دھن نے اپنے اندر مگن رکھا، یہاں تک کہ وہ قبر جاتے کہ حتی زرتم المقابر، وہاں بھی یہ آتا ہے سامنے. تو بنیادی طور پر یہ بات ویسے تو یہ ہے کہ لہو وہ چیز ہے کہ جو اپنے سے یعنی زیادہ اہم چیز کی طرف سے انسان کو غافل کر دے، یعنی اہم چیز کی طرف سے انسان کو غافل کر دے اور اپنے اندر مشغول رکھے. اور بھی اس کے علاوہ اور بھی لہو کے جو ہے وہ معنی بیان کیے گئے. گانا، یہ بھی لہو کے لیے کہا گیا کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی یہ سارا جو سلسلہ پہلے ایک زمانہ، وہ جس زمانے کے اندر یہ بات ہے وہ زمانہ تھا کہ جب یہ سارا کلچر جو تھا گانے بجانے کا یہ لونڈیوں کے ساتھ پاس تھا، وہ یہ کام کرتی تھیں، یہ معاملہ ان کا تھا. ایسا یہ آزاد عورتیں یعنی خاندانی عورتیں جو ہیں وہ یہ کام نہیں، وہ آرٹسٹ نہیں تھیں، ان کے پاس یہ کوئی کام نہیں کرتے تھیں، لہٰذا لونڈیوں کی بات کی ہے. جب ہمیں شریعت کے اندر احکامات ملیں گے تو یہی ہے کہ گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید و فروخت نہ کی جائے، یہ کام حرام ہے، یہ سب چیزیں یعنی اس کو اس طرح سے بتایا گا. اس لیے کہ اس وقت تک آزاد عورتوں کا معاملہ ہی نہیں تھا یہ. اب تو اس کے نام پر یعنی اب تو وہ فن بن گیا، اور فن بن کر اس کی جو حیثیت بنا دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی یہ ان مجالس کے اندر شریک ہونا، ان کو اس طرح سے کرنا، ان کی یہ بات جو ہے بتائی. تو اس میں لہو الحدیث ہر وہ کام ہے جس کا کوئی اخروی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، یا دنیاوی فائدہ جسے جو مذموم نہیں ہے، اس کی یعنی اس کو جو ہے مذموم یعنی قرار نہیں دیا گیا، انسان کے نقصان دہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو لہو الحدیث وہی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، جس میں انسان کے صلاحیتیں جو ہیں وہ مان پڑتی ہیں، اور وہ اس سے زیادہ اہم تر چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو نظر بن حارث بھی کیا کر رہا تھا؟ یعنی اسلام سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لوگوں کو ہٹا کر اس میں مشغول کر دیا جائے، دلچسپی کے یہ سامان فراہم کر دیے جائیں. تو یہ سب لہو الحدیث ہے. تو اس اعتبار سے ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا. بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا چیزوں کا،
بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے وقت کو کون کون سی ایسی چیزیں کھا رہی ہیں جو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، کوئی ان کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ یعنی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی کا وہ وقت جو کہ ایسی چیز میں گزر جائے، ایسے کام میں گزر جائے جس کا آخرت میں اس کو فائدہ حاصل نہ ہوا، تو وہ جو ہے وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ تمام چیزیں اسی اعتبار سے وہ کہیے کہ لاول حدیث میں نہ شامل، اس کے قریب بہرحال شمار کی جائیں گی کہ جو ہمیں اپنے قیمتی وقت کو جو بہتر طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں انہیں چھوڑ کر اس کے اندر جا پڑتے ہیں۔ ایسے ہی وہ تمام کھیل کو منع نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے، یعنی بعض چیزیں تو آپ سے اس طرح کی ثابت ہیں کہ آپ نے وہ کھیل پسند فرمائے یا کھیلنے کا موقع دیا، یہ سب چیزیں، یا کبھی آپ نے کھیل کو دیکھا، یہ بات جیسے نیزہ بازی کو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دکھایا جب وہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، اور اسے یہ چیزیں، لیکن اس میں بھی وہ کھیل جو کہ انسانی صحت کے لیے مفید ہو، یا اسے کوئی ہنر، یعنی جیسے یہی بات ہے تیر اندازی کو پسند کیا گیا، بھی ہے کہ نشانہ لگانے کی مشق کر رہے ہیں، یا وہ کہیے کہ اپنے صحت کو برقرار رکھنے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، یا گھڑ سواری کی بات ہے، یہ جنگی فنون اور اس سب کے لیے، تو غرض یہ کہ ان چیزوں کو جو کہ انسان کے لیے اس اعتبار سے مفید ہے، اور پھر وہی بات اس سے زیادہ اہم چیز سے غافل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب بعض کھیل ایسے سارا دن لگ گیا اس کے اندر، سارا دن لگا ہوا اس کے اندر، پتہ چلا کہ سارے کام سے گئے، اس کا ایک مقدار ہو سکتی ہے، یعنی ہر چیز کا کتنا اتنا اس حد تک ہے اس حد تک کام کیا جائے۔ جو آدمی اسی کے اندر لگا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو یہ لاول حدیث کو سمجھنا اور اس سے بچنا یہ ضروری ہے، اور اگر کبھی یہ دین کے خلاف چلا جائے، یعنی اس کا دین برباد کرنے لگے، تو پھر کیا ہے، پھر کہا لائے گا عذاب مہین کا معاملہ ہو جائے گا، عذاب مہین کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ ان کا کام کیا ہے کہ ایسا کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، یعنی جو دل کو لبھانے والا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ ایک طرف تو یہ کہ رہنمائی کرنے چلا ہے، علم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ اس طرح سے جو ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ علم اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کا اصل ہدف کیا تھا، اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، دعوت کو مذاق میں اڑا دے، یعنی سنجیدہ معاملات، ان چیزوں کو اس حیثیت سے کہ جو ہے اس نے کام کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی سخت ذلیل کر دینے والی سزا رکھ دی ہے، نتیجہ سخت ذلیل کر دینے والی سزا کی صورت میں آ جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ بات اس طرح ہے، بعض لوگ ایسے بھی تھے جس میں لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کوئی بات رکھتے تو وہ سننے کے لیے آبادہ، یعنی ایک ہوتا ہے بات سن لیتا آدمی، مانے نہ مانے یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ جو ہے اس بات کو نظر انداز کر کے بلکہ ٹھکرا کے گویا دوسرے معنوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ پھر اس کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب علیم ہے، جو یعنی دردناک عذاب ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ انہیں یہ بات سنا رہا ہے کہ تمہارا جو طرز عمل اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی اب بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنی مشغولیت کو جو وہ اختیار کرتا ہے، بہت سے مشغلے انسان اختیار کرتا ہے، بہت سے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا یہی چاہیے اس کا انجام کیا ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ دنیاوی لذتیں اور مزے اور اس کے اندر انعماق ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، دعوت حق کو انکار کر دینے کا عذاب ہے۔
اور یہاں جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اس راستے پہ چلیں گے، تو ان کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات النعیم، جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی تعبیر اور مختلف حوالوں سے کی ہے، تو یہاں پر اس کے لیے یہ بات کہی کہ نعمت بھری جنتیں، یعنی نعمت بھری جنتیں۔ تو نعمت بھری جنتیں یعنی ایسی نعمتیں، خالق علی کوئی جنت ایسا کوئی باغ بس دے دیا ہے، بلکہ ہر نعمت اس کے اندر موجود ہے، کوئی چیز وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا انسان کو جو ہے وہ کہیے کہ وہاں ملال نہیں، فلاں چیز نہیں ہے، یہ نہ ملا وہ نہ ملا، ہر چیز نعمت بھری جنتیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مہیا کی ہیں، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ یہ بھی جنت کی جو بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی اس کا احساس انسان کو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہمیشہ رہنا۔ ایک تو یہ نا دنیا، جو کچھ بھی دنیا ہے جتنی بھی اچھی ہے، اعلیٰ انسان کو ملی ہے، لیکن چلا جائے گا ایک دن چھوڑ کے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا، کتنا ہی خوش ہے، خرم ہے، اور سب چیزیں بالکل اس کے مطابق ہیں، مگر چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے ایک دن۔ لیکن وہ جنتیں انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، کبھی واپس نہیں لی جائیں گی، چھینی نہیں جائیں گی، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، اللہ کے وعدے پختہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورے نہ ہوں، ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو پھر وہ کہتا ہے وعد اللہ حقا، حق یعنی بالکل سچا پکا وعدہ، پختہ وعدہ۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، بہو العزیز الحکیم، اور بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ انعام ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے رکھا، ان لوگوں کے لیے کہ جو انعام کے حقدار قرار پانا ہے جنہیں، اور یہ یقین اللہ کی حکمت اور اس کے عدل کے مطابق کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مجرم ہے انہیں یہ مل جائے، اور جو کہیے کہ اس کے حقدار ہیں وہ محروم رکھے جائیں، یہ برابر کر دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مجرم اور مسلم کو یکساں کر دے؟ کیسے حکم ہے جو تم لگاتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجرم کے لیے تو سزا ہے، عذاب العلیم کہا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ نعمت بھری جنتیں، اور پھر اس کا وعدہ اللہ کے ذمے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم۔ فرمایا اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی برسایا، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی یہ بتایا اس نے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں، یعنی سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے جیسے کہا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، یعنی ایک بات تو یہی ہو گئی کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں یہ، یعنی آسمان جو ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ستون جو تم کو نظر نہیں آتے، یہ بات ہے۔ حالانکہ عام طور پر اس کو یہی سمجھا گیا ہے، یہی بات کہی گئی ہے کہ کوئی تار نہیں جس نے ان کو دوسرے سے باندھ رکھا ہو، کوئی سلاخیں نہیں ہے کہ جس سے یہ جو ہے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو قانون جذب و کشش بنایا ہے اس کے تحت جو اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے تحت سے کام یہ آج تک کا علم ہے، اور ہو سکتا ہے کل انسان کا علم آگے بڑھے تو کچھ اور چیزیں اس کے سامنے آئے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، تو کہا کہ دیو کتنا بڑا، کتنا زبردست، یہ اس کی قدرت اور اختیار کی بات ہے جو آتی ہے، اور اس میں پھر یہ کہ تمہارے لیے زمین جو ہے لگائے، اس میں رکھ دیے تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، یعنی یہ بھی کیا ہے، زمین کی رونق ہے، یہ زمین کی رونق بھی ہے، اور زمین انسانوں کے لیے مزید جو ہے اس کے فوائد اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی، یہ سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا بتایا گیا، ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق جو بیان ہوا، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ کی تخلیق تمہارے سامنے ہے، یہ تو سب اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا،
جہاں جہاں بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ جو خالق تخلیق جس نے نہیں کیا کسی چیز کو، جو بنانے والا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ بنانے والا تو سب چیز کا اللہ تعالیٰ، ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی جس نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی بلکہ خود پیدا کیا گیا ہے، یعنی ظاہر سی بات جو بھی ہے پیدا کیا گیا ہے، جو چیز بھی ہے، چاہے وہ سیارے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ستارے ہی کیوں نہ ہو، انسان تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اور دیگر بھی جمادات اور یہ سب چیزیں، تو یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ پیدا کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، سب جانتے ہیں۔ تو کیا بات بتائی پھر آگے کیا کہا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی گمراہی کے شکار ہو گئے، اس لیے ان کا یہ معاملہ ہے۔ اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ہدایت کا سامان تو اللہ نے کیا ہے، اس ہدایت کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لہٰذا گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ وہاں پر رہنے کی کوئی جواز ان کے پاس ہو اسی عبادت پر رہنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ انسان اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔